أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حجاج حج کو روانہ ہو، اور دوسرا یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے عید الاضحیٰ۔ اسلام میں دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دو ہی تہوار، عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے والا، اور تہوار کہتے ہیں خوشی۔ لوٹ کر آنے والی بار بار جو لوٹ کر آئے وہ خوشی، تیسرا کوئی تہوار وجود میں نہیں۔ تو ایک تو گئی عید الفطر، اور یہ جو آئے گی وہ عید الاضحیٰ۔ اللہ پاک نے اسلام کے اندر یہ دو تہوار رکھے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر بندہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر لمبا چوڑا بیان کرنا چاہے تو کم، اتنے ان کے واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دو نبیوں کے قصے بہت لمبے لمبے، ان کی کارگزاریاں لمبی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل کو ڈالا، اسی لیے ان کا لقب ہے خلیل اللہ، جو اللہ کا دوست ہے۔ اب جو اللہ سے جتنا محبوب ہوگا، قریب ہوگا، وہ اتنا امتحان میں ڈالا جائے گا۔ ایک بہت بڑی پریکشا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اماں ہاجرہ کو لے کر فلسطین جب پہنچے تو وہاں سے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو روانہ کیا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ کہاں؟ کیونکہ اللہ جانے کہاں جانا ہے۔ تو یہ نکلے وہاں سے، ان کو اشارتاً بتایا کالے پہاڑوں کے بیچ تک آپ چلتے رہو۔ 1 ماہ کی مسافت کے بعد یہ پہنچے جنگل بیابان میں، ایسا چٹیل میدان جیسا ریگستان ہے، پہاڑی ہے، زمین اور آسمان اور چاروں طرف پہاڑ، وہ بھی کالے، اور پھر جبرائیل امین۔ یہ امتحان ہے، جتنے مقرب بنیں گے اللہ کے اتنے امتحان آئے گا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے اے خلیل اللہ، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو یہاں سے پہنچ کر کے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہاں تک چلوں؟ کہاں جا خدا کی مرضی ہے وہاں تک نکل جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ اب بس اوپر والے کی مرضی۔ اور ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ان کا کیا کروں؟ میری بیوی بچوں کا، ہاجرہ کا اور اسماعیل کا کیا کروں؟ کہیں کو یہاں چھوڑ۔ آگ میں چاہتے ہوں یہ جملہ استعمال نہیں کیا تھا، یاد کر رہے ہیں۔ وہاں کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ کارساز ہے، اور یہاں کہہ رہے ان کا کیا کروں؟ سرے میں چاروں طرف چٹیل میدان ہے، پہاڑی ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے، چرند پر نہیں مر رہا، چرند دکھتا نہیں ہے، ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے جانا، یہ دل گردے والے کا کام ہے۔ حکم تھا، نکلنے لگے، اور اللہ پاک نے تعجب کی بات کہ بیٹا دیا تھا 83 سال کی عمر میں، 84 سال کی عمر میں، بڑی عمر میں اولاد دی تھی، چھوٹے پر میں نہیں، 17-18 سال میں، 30 سال میں اللہ نے اولاد دی، بڑی عمر میں اولاد دی، اور وہ بھی خوبصورت، کے بعد میں نبی بننے والے، خوبصورت کتنا ہوگا، اولاد بھی بڑی خوبصورت۔ اور ایسے وقت چھوڑ کے ہمیں معلوم ہے تبلیغ والے 3 دن جاتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، چلا جاتی کیا ہوتا ہے، یہاں تو کوئی ٹائم متعین نہیں، کوئی وقت
कई मुतय्यन है, बस निकलो। कहाँ निकलो? अच्छा खुदा की मदद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकलने लगे। जब निकलने लगे तो अम्मा हाजरा ने पूछा किधर? हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इशारतन कह दिया कि मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब के हुक्म से मैं चलने का इरादा कर चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाजरा ने कहा कि ठीक है, फिर तो अल्लाह हमारा मुहाफिज। कौन? अल्लाह हमारा मुहाफिज है। निकल गए। जाने के बाद लंबे अरसे के बाद फिर वापस मुड़ने का अल्लाह ने इशारा किया, जाओ अहले खाना से मिलो। ये अहले खाना से मिलने से पहले वाकया पेश आ गए थे। 3 दिन तक पानी चला, मुश्किल ज्यादा, कुछ खजूरें थी, तो 3 दिन तक दोनों माँ ने खाया और बेटे को दूध पिलाया और बेटा रहा। जब 3 दिन के बाद मशकीजा खाली हो गया, खजूरें खाली हो गई, तो माँ बेदाग हो गई। अब क्या करें? तो अपना उस वक्त दिखता नहीं, अपनी औलाद का दिखता है। मेरे औलाद को क्या किया? इधर गई उधर गई, सफा के ऊपर कभी मरवा के ऊपर 7 चक्कर लगा दिए। गिनके नहीं, लेकिन 7 चक्कर लग गए परेशानी के माहौल में, लेकिन अल्लाह जानता था 7 हो गए। कभी इधर कभी उधर, और बेटे के पास आ मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो अकेली जंगल बयाबान में होगी। आज पड़ोस वाले घर पे होते हैं तो हमारी मसरूरात क्या, हमें भी अकेला रहने को दिल नहीं करता। हम मुश्किल हो चुके हैं। देखो 2 वाक़या देखिए, यहाँ अम्मा हाजरा का अकेला रहना ये अल्लाह की ईमानी ताकत की निशानी है, और अम्मा आयशा सिद्दीका का जंगल बयाबान में हाथ गुम हो जाने के वाक़े में अकेला रहना और हुजूर का काफिले का आगे चले जाना और रात भर एक औरत का वहां रहना, ये ईमानी पावर की निशानी है, जो आज हमारे पास नहीं है। आज हम अकेले सफर नहीं कर सकते। क्यों? बुज़दिली छा गई हमारे जिस्मों के ऊपर, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। ईमान की कमजोरी है। या अम्मा आयशा अकेली पूरी रात बैठती है, डरी नहीं। और दोनों का जुमला है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह हमारा मुहाफिज है, कारसाज है, वो हमको ज़ाहिर नहीं करेगा। जब हमारा उल्टा है, हम क्या करेंगे? अकेले सफर करते डर लगता है, अकेले कहीं जाने में डर महसूस होता है। ये मुश्किल नहीं है तो और क्या है? मुश्किल की अलामत है। वहां से पानी निकला, एक बंदे को हाजरा वहां से एक बंदा खड़ा था इस्माइल के पास, जो पहाड़ से नजर तो आएगा। दौड़ी दौड़ी पास आई, देखा तो बंदा तो था नहीं, लेकिन पानी निकल रहा था एड़ियों से, जमीन से पानी निकल रहा था। हजरत हाजरा ने उसको समसम कहते ठहरने को। एक काफिला आया, क्योंकि चने पर आते हैं जहाँ पानी होता है वहां रुका और रुकते रहे, और काफिले आते रहे जाते रहे। लेकिन हर काफिले वाले को हजरत हाजरा कहती थी, ये पानी पियो, ये तरह से नहीं है मुझे, लेकिन पानी का हक मेरा रहेगा, पानी के ऊपर कब्जा मेरा रहेगा, ये किसी की मिल्कियत का नहीं है। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से। अरसे दराज के बाद जबकि हजरत इस्माइल कबीरुल्लाह कुछ 6 या 7 साल के हो गए, मतलब इतने अरसे बाद इजाजत मिली अपने अहले खाना से मिले। हमारा दिल नहीं लगता अकेले रहने में, दिया है, ये भी इंसान है मेरे भाई दोस्तों, ये यकीनन है, इनके भी सीनों में दिल है, ये भी खाते पीते हैं। जब अहले खाना से मिलने के लिए तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा।
کہ اپنی محبوب ترین چیز مجھے صدقہ دو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، عزیز ہو، محبوب ہو، وہ مجھے صدقہ دو۔ بات دیکھو، سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے مانگتا ہے کہ اس عمر میں کس سے محبت ہوگی، اولاد سے ہی ہوگی، بظاہر بات ہے، خیر عورت سے نہیں کہا لیکن لے کے نکلے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو لے کے نکلے۔ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اور پھر وہاں جا کے شیطان کو کھلمری ہوئی کہ آج یہ تو کام بن جائے گا ان کا، یعنی جس ترجمہ کو نا 5 امتحان لے اللہ نے، یہ 5واں امتحان، 5 امتحان لے، آگ کا لیا اور مصر سے نکالنے کا لیا، یہ سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم خلیل کامیاب ہوتے گئے، یہ 5واں بڑا امتحان ہے جس کو قرآن کہتا ہے سب سے عظیم امتحان میں ابراہیم نے پاس ہو کے دکھا دیا۔ یہ وہ امتحان ہے جو بہت بھاری تھا، قرآن کہتا ہے، اور اللہ پریکشا میں بھی ابراہیم نے چورا نہیں کیا۔ شیطان بھاگا آیا، حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا مائی تجھے معلوم ہے تیرے بیٹے کو میاں کہاں لے کے نکل گئے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، اپنے دوست کو ملنے کے لیے لے گئے، نہیں وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ یا شیطان بھی سچی بات کر رہا ہے شیطان، آج ہمارے منہ سے کبھی سچ بات نہیں نکلتی، آج ہمارے منہ سے کبھی سچی بات نہیں نکلتی، یا شیطان سچی بات کر رہا ہے۔ اگر اس کو ایسا محسوس تھا کہ حاجرہ روئے گی اور دھوئے گی اور جا کے پکڑ لے گی کہ تمہیں معلوم نہیں ایک بیٹا وہ بھی 84-85 سال کی عمر میں اللہ نے دیا، اس کو بھی تم ایسے ذبح کرتے ہو، عقل مندی ہے، یہ دین ہے۔ جیسے ہمارے جملے بن گئے 4 مہینے تک اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے دوسری مسجدوں میں چلے جانا، کیا دین ہے؟ پورے سال کی پونجی جمع کر کے 2.5% اللہ کے راستے میں دے دینا، کیا دین ہے؟ اپنی پونجی جمع کر کے اللہ کے راستے میں حج کو چلے جانا، کیا دین ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ہمارے جملے اس وقت شیطان نے یہ جملہ کہا تھا، کیا اس بیٹے کو ذبح کرنا کیا حاجرہ یہ دین ہے؟ یہی جملہ کہا تھا شیطان نے، مجھے معلوم نہیں بیٹے کو ذبح کرنا بھی دین ہے کیا؟ ارے 100 اونٹ ذبح کرتے اس کی دیت میں، ایک بیٹے کی دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ ذبح کرنا، دے دے اللہ کے راستے۔ اس نے یہ کہا، اس کو ایسا تھا کہ یہ جائے گی ہاتھ جاتا ہے ابراہیم کے پاس اور جا کے میاں کو پکڑ لے گی، بیٹے کو چوم لے گی اور واپس کر لیا ہے۔ اسی لیے شیطان سب سے پہلے ابراہیم کے پاس نہیں گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس نہیں گیا، کس کے پاس آیا؟ عورت کے پاس آیا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ عورت کے معاملے میں بھلے انسان اپنا پیر پھسال دیتے، بھلے انسانوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، قاعدہ ہے، اس لیے سب سے پہلا والی یہاں کہنے لگی آیا ابراہیم تمہیں کیا مجھے عورت سمجھ کے چھوڑ دیا؟ ارے مجھے بھی کہتے میں اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ کے اس کے لیے دعائیں کرتی، اور اگر اللہ نے تم سے مانگا ہے تو میں ایسے تو 100 اسماعیل خدا میرے پیٹ سے پیدا کرتا، میں 100 اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ شیطان سمجھ گیا یہاں اپنی بازی چلنے کی نہیں، یہ تو خود دعا کر رہی ہے، ایک نہیں ہے تو ایک اسماعیل خدا نے دیا ہے، اگر 100 اسماعیل دیتا خدا میرے پیٹ سے میں 100 کو قربان کرتا، اللہ نے مانگا ہے۔ میرے بھائی دوست مجھے بڑا بھاری امتحان، ایک تو شوہر 6-7 سال باہر رہا اور اس کے بعد آیا تو بیٹے کے ساتھ اللہ نے جب بیٹا مانگا تو اس کو لے کے نکلے، اس میں بھی عورت کی مستحکم دیکھو، طاقت دیکھو، یہ ایمانی جوش اور پاور دیکھو، اور یہ جملے نہیں کہ کیا دین ہے، یہ جملے نہیں۔ میرے بھائی اپنے دل میں ارادہ کرنے کا نام، عقیدے کا بنانے کا نام دین ہے کہ مجھے موت، دیکھو موت 12 لگنے کو
چاہے کوئی گولی سے مرے، تلوار سے مرے، کھٹیا پہ بیمار ہو کے تڑپ تڑپ کے مرے، موت بہرحال آئے گی، یہ یاد رکھو۔ خالی کھٹیا پہ مرنے کو عزت سمجھتے ہو، موت بہرحال ہر جگہ آئے گی۔ کسی بھی آدمی تڑپ تڑپ کے بھوک میں پیاس سے بھی مرتے دیکھے، کھٹیا پہ بیماری کی حالت میں تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھے، ہر حالت میں لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، موت بہرحال آئے گی، لیکن وہ پتا چلنا چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی رہے گی ہماری۔ یہ اگر پتا چل گیا تو ہم دنیا جینے کا مزاج ہے۔ آگے انشاءاللہ اللہ